آیت نمبر ہے 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد، چونکہ یہ واقعہ جہاں ایک قدرت کا عجوبہ ہے اور ایک بہت عبرت والی سبق آموز داستان ہے، وہیں یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور اسلام کی سچائی کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے ہوا ہو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور پورے عرب میں اس واقعہ کا کسی کو پتہ نہیں، صرف یہودی علماء کو پتہ تھا، وہ بھی مختصر سا۔ اس تفصیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا۔ اللہ جل جلالہ نبیوں پر اور بطور خاص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسی غیب کی خبریں جاری کروائیں کہ سوائے نبی کے کسی اور کی زبان مبارک سے وہ خبریں مل نہیں سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی بعض صحابہ کو فرمایا اور اجتماعی طور پر بھی بعض صحابہ کو فرمایا۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں ان کو انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی کو خبر دی، اور اس وقت ان کے حالات کا اس وقت تصور ہی نہیں تھا کہ ہمیں آگے جا کے ایسے ہونا ہے، ہم پر آگے جا کے ایسے ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکین صحابی، غریب، قبیلہ دوس کے رہنے والے، مدینہ منورہ آ گئے، غربت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ بہت نعمتوں سے نوازیں گے۔ جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا، جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ فرما کے گئے، لوگوں میرے بعد تمہارے اوپر دنیا کی بڑی فراوانی آئے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ میرے بعد ایسے ہوگا۔ مثلا دیکھو، میں ایک بات عرض کروں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنے چند صحابہ کے ساتھ نکلے، اور آپ نے مدینہ پر نظر ڈالی۔ ایک طرف جبل عیر ہے، ایک طرف جبل احد ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ وہ مدینہ تو سارا مسجد نبوی میں آ گیا. حضور کے زمانے کا مدینہ بھائی سارا کہاں آ گیا؟ مسجد نبوی میں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ جو میرا شہر ہے یہ او جبل عیر سے لے کے جبل احد تک پھیل جائے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ میرا شہر کہاں تک پھیل جائے گا؟ جبل عیر سے لے کے جبل احد تک پھیل جائے گا. اور آج پورا مدینہ بھائی جبل عیر سے لے کے کہاں تک پھیل گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ اتنی مثالیں ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور وہ بات بالکل ویسے ہی. میرا جو جمعے کا موضوع چل رہا ہے وہ بھی یہی چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی اور صحابہ کرام کو اس پر 100% یقین تھا. وہ اسلام کی سچائی پر بھائی 100% یقین کیے ہوئے تھے. اس لیے قرآن کریم نے یہاں کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نُوحِيهِ إِلَيْكَ، جو ہم آپ کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ بھیج رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی کوئی خبر اپنی طرف سے نہیں بتائی، اپنی طرف سے نہیں بتائی. اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غیب کی خبر بتائی اور پھر بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگے بتایا. اور مستقبل کی اہم باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے بتا کے گئے. ایک زمانہ آئے گا ایسا ہوگا، ایک زمانہ آئے گا ایسا ہوگا، ایک زمانہ آئے گا ایسا ہوگا، میرے بعد تم دیکھو گے، میرے بعد تم دیکھو گے یہ صورتحال پیش آئے گی، عرب کا امن ایسا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 100 کے قریب نشانیاں بیان کی. اللہ کے نبی نے جیسے جیسے فرمایا بعد میں بھائی وہ بالکل ویسا ہی ہوا. اس لیے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، وگرنہ ہم وہی نہ کرتے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، تو آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے اور انہوں نے مکر کرنا تھا. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اللہ کے حبیب آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے تمہیں بتایا، ہم نے تمہیں بتایا اور پھر ایسا ہی ہوا. وما اکثر الناس، لوگوں میں سے اکثر، ولو حرصت بمؤمنین. رسول اللہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اس سب کے باوجود ہم غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے. لوگ ان پر پھر بھی ایمان نہیں لاتے. میں ایک حدیث جمعے میں بھی سناؤں گا، ابھی بھی سنا دیتا ہوں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان تاجر اپنا تجارت کا سامان بیچے، وہ جھوٹی قسمیں نہ کھائے اور عیب والی چیز عیب بتلا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی تجارت میں برکت دیں گے. بھائی حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اس کی تجارت میں کیا دیں گے؟ یہاں عیب ہے 2 نمبر نہیں فرمایا، 2 نمبر ہونا عیب سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. اب اگر آج کے مسلمان کو اس حدیث پر یقین ہو، اور صحابہ اکرام کو یقین تھا، صحابہ اکرام تو بھائی کیا تھا؟ یقین تھا. وہ جیسے کہ وہ مشہور صحابی تاجر تھے، کپڑا بیچتے تھے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بیٹے کو کہا بیٹا اس کپڑے میں تھوڑا سا عیب ہے، کسی کو بتلا کر دینا. نماز پڑھنے چلے گئے، پیچھے سے گاہک آیا، بیٹا نے بغیر عیب بتائے کپڑا بیچ دیا. واپس آئے، وہ کپڑا کدھر گیا؟ ابو جی وہ تو بیچ دیا، اس کا عیب بتلایا تھا؟ کہنے لگے نہیں جی وہ تو بھول گیا. بندہ خدا تو نے میری ساری آمدن حرام کر دی.
تو نے میری ساری آمدن حرام کر دی۔ بھاگے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، بازار سے اس بندے کو تلاش کیا، اسے کہا بھئی تیری مہربانی، واپس آ دکان پہ، تجھے جو کپڑا دیا گیا ہے اس میں فلاں عیب ہے، اس میں کیا ہے فلاں۔ تو اللہ نے بھائی پھر ان کو برکتیں بڑی دی۔ ایک صحابی ہے غالباً حضرت ابو لبابہ ان کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجارت کے لیے بھیجا۔ بھائی میری بات سننا ذرا، ایک بڑی دیکھیے اللہ کے نبی کے، حضور کے پاس آ رہے تھے مہمان، اللہ کے نبی نے 1 دینار نکالا، اسے کہا جاؤ بازار سے نا ایک بکری خرید کے لاؤ مہمانوں کے لیے ذبح کرنی۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے کیا کیا، 1 دینار کی اپنی ذہانت سے 2 بکریاں خریدیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، 1 بکری 1 دینار، یہ لو 1 دینار لے جاؤ، 1 بکری خرید لاؤ۔ بعض لوگوں کو سلیقہ ہوتا ہے، انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خرید لی، خرید کر وہیں بازار میں کھڑے ہو گئے۔ 10 منٹ میں ایک گاہک آیا، اس کو 1 بکری 1 دینار کی بیچ دی۔ اب پیچھے 1 بکری اور 1 دینار، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی یہ میں بکری لے آیا ہوں اور یہ لیجیے 1 دینار۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا، میں نے تجھے 1 دینار دے کے بھیجا تھا کہ بکری لے آیا، تو بکری بھی لے آیا دینار بھی لیا۔ کہ اللہ کے نبی میں نے تو اس طرح کیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ اس بندے کی تجارت میں برکت دے دے، اس بندے کی تجارت میں کیا دے دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں بعد میں کہ میں بازار جاتا، اگر میں مٹی بھی بیچنے جاتا نا تو میں 40 ہزار درہم نفع کما کر لاتا۔ اور اس صحابی کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ آتے، منتیں کیا کرتے، بھائی میرے پیسے بھی اپنی تجارت میں لگا لے، اللہ کے نبی نے تجھے برکت کی دعا دی ہے، اس لیے تیری تجارت میں برکت بہت ہے۔ میں یہ مضمون جمعے میں بھی عرض کروں گا بھائی، اکثر باتیں تو میں اپنی سمجھ کے لیے عرض کرتا ہوں، میں اپنے دل و دماغ میں جہاں خرابی پاتا ہوں پھر میں اس مضمون کو زیادہ بیان کرتا ہوں تاکہ اللہ میری اصلاح کرے۔ ہم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ فرق تھا، وہ اس نماز کو اس بصیرت کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ اس نماز کو اس بصیرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ حدیث تو میں بہت سناتا ہوں کہ میرے صحابہ اگر 1 مٹھی بھر جو صدقہ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو تو برابر، ہم نیکی کے حجم کے اعتبار سے ان کے برابر ہو سکتے ہیں، کیفیت کے اعتبار سے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کو اتنی بصیرت حاصل تھی، ان کو اتنی بصیرت حاصل تھی۔ اب قرآن نے فرمایا اتنی اہم بات بیان کرنے کے بعد بھی اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اوپر سے بے لوث پن بھی دیکھو نبی کا، آپ ان سے اس پر کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، آپ تو صرف اللہ کے لیے اس قوم کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور اتنی بڑی خیر خواہی، بھائی انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی سب سے بڑی رہنمائی کرنے والے، انسانیت کو سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھانے والے، اور دنیا کا کچھ بھی نہیں کمایا، دنیا کا کچھ بھی نہیں کمایا۔ اور فکر تھی، ایسا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے بھائی کتنی بیویاں چھوڑ کر گئے، ایک وقت میں 9 بیویاں چھوڑ کر گئے، اور پریشانی تھی، دعا بھی مانگی ہے اللہ میرے بعد میرے اہل و عیال کی کفالت کرنا، چونکہ کوئی جائیداد کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے۔ ایک دن بہت سالوں بعد، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40-45 سال تک زندہ رہیں، آخری بیوی جو ہے وہ بہت عرصہ بعد فوت ہوئی، حضرت عائشہ کی بھی لمبی عمر ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ بڑی عید کا دن تھا، تشریف انتظار میں تھی، بیٹھی ہوئی تھی، ظاہرہ قربانی، اتنے میں غلام آیا، بہت اعلیٰ گائے لے کر آیا، دروازے پر دستک دی، اماں جی یہ گائے آپ کے لیے تحفتاً، یہ کس نے بھیجی؟ عبد الرحمن بن عوف نے۔
یہ کس نے بھیجی ہے؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ، حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد تمہارے ساتھ وہی حسن سلوک کرے گا جو بہت کریم النفس ہوگا، جو بہت کیا ہوگا؟ کریم النفس ہوگا۔ اس لیے بعد میں کوئی خاص آمدن نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کو بھائی کیا فکر نہیں تھی؟ ظاہر فکر تھی، یعنی جو کچھ بنتا تھا وہ بھی نہیں لیا، جو کچھ بنتا تھا وہ بھی نہیں لیا، جو کچھ اپنے پاس تھا وہ بھی لٹا دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی مالدار تھی، سارا کچھ اسلام پہ لگا دیا۔ حضور علیہ السلام خود صاحب مال تھے، سارا کچھ کس پہ لٹا دیا؟ اس لیے فرمایا، اور بھائی تجربہ بھی یہ ہے، میں آپ کو ایک سچی بات عرض کروں، جو مسلمان بے لوث ہو کر بے غرض ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ جل جلالہ آخرت تو اس کو دیں گے ہی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اعتبار سے بھی محتاج نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے پیشہ وروں اور بے لوثوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ جو دین کی خدمت میں بے لوث ہو کر لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو احترام بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی معاملات بھی ان کے درست رکھتے ہیں۔ اس لیے ویسے تو انسانی خدمتوں کی بڑی شکلیں ہیں بھائی، لیکن انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ سے جوڑیں، دین سے جوڑیں۔ دیکھو اگر کوئی مریض ہے نا، ہم نے اس کا علاج کروا دیا، بہت بڑی نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک شخص وہ ہے نہ نماز کا پتہ، دین کا پتہ نہیں، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لے آئے، دین کی طرف لے آئے۔ یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، یہ انسانیت کی۔ اس لیے قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ لوگوں سے اپنے پیغمبرانہ خدمات پر کوئی معاوضہ کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب آپ تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر کے بعد میں پریشان ہو گئے نا کہ یہودیوں پر اتنے بڑے حقائق کھلے لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ آپ پریشان نہ ہو، اکثر لوگ جانوروں والی صورتحال رکھتے ہیں، زمین و آسمان میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم دن رات دیکھتے ہیں زمین پر کیا کچھ ہو رہا ہے، موتیں دیکھتے ہیں، حادثے دیکھتے ہیں، ہم زمین پر بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن بس وقتی طور ہم اس کے 2-4 دن تذکرہ کر کے اس کو بھلا دیتے ہیں، اس سے کوئی عبرت نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان میں بہت ساری نشانیاں ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، لوگ ان نشانیوں کے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ ان نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہوتے ہیں، کوئی عبرت ہی نہیں لے رہے ہوتے، کوئی عبرت ہی۔ دیکھو بھائیو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہم ہر نماز جنازہ میں، ہر میت کی تدفین میں اگر 1 منٹ بھی آنکھیں بند کر کے اپنی موت کی طرف متوجہ ہو جائے نا، تو ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ جتنی دیر نماز جنازہ کی صفوں میں کھڑے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے ذرا اس کا مراقبہ کرو کہ جناب میری چارپائی بھی اسی طرح آنی، جس طرح میں سمجھتا ہوں نا کہ میری موت کبھی نہیں آنی، یہ چارپائی والا بھی یہی سمجھتا تھا کہ میری موت کبھی نہیں آنی، میری موت کبھی نہیں آنی۔ لیکن اگر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مزاج تھا نماز جنازہ کے موقع کے اوپر۔ میں نے آپ کو وہ حدیث بڑی مرتبہ سنائی، ابو داود میں حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ تھی، تدفین تھی،
حضور علیہ السلام ہم بھی قبر میں تشریف لائے، قبرستان میں آئے حضور کے ساتھ، اللہ کے نبی بھی تشریف لائے، اور ابھی قبر کی تیاری میں دیر تھی، اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور ہم سب بیٹھ گئے، اللہ کے نبی بھی خاموش، ہم بھی خاموش۔ کیا مطلب؟ دماغ کے غور و فکر جاری ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بہت ساری باتیں فرمائی نا، ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس زمین پر موجود نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام فرماتے ہیں موت کا ایسا تذکرہ کیا کہ ہمیں یوں لگا کہ شاید ہمیں دنیا کی ساری لذتیں ہم بھول جائیں۔ اس لیے ایمان والے جو ہیں وہ بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے غفلت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر وقت جب کوئی عبرت کی چیز سامنے آئے وہ اس سے منہ نہیں پھیرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں سے اکثر اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ لاتے ہیں، شرک بھی ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے ان کا اللہ پر ایمان تو وہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر، لیکن بھائی ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ أَفَأَمِنُوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، اچانک ان کے پاس ان کے اللہ کے عذاب کی طرف سے حملہ ہو جائے، اچانک آ کے اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے، پھر ایمان لائیں گے، اور پھر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ لوگوں نماز کے لیے اسی وقت آؤ گے جب کوئی مصیبت آئے گی، ہمیں صدقہ اسی وقت یاد آتا ہے، چلو وہ بھی غنیمت ہے، میں کوئی توہین نہیں کر رہا۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے پھر صدقہ یاد آتا ہے وہ بھی غلط نہیں، وہ بھی حدیث میں ہے، لیکن مسلمان کو اس کے علاوہ بھی صدقہ یاد آنا چاہیے، اس کے علاوہ بھی صدقہ یاد آنا چاہیے۔ کسی حادثے پر اپنی غفلت دور کرنا نہ، مومن تو ہر وقت اپنے آپ کی تربیت کرتا ہے۔ بھائی میری اور آپ کی تربیت پوری ہو گئی ہے؟ کیوں بھائی؟ بلکہ حقیقت یہ ہے، میں نے عرض کیا مسلمان تو ہر وقت اپنا احتساب، اپنا محاسبہ، اور جیسے جیسے دین میں پختہ ہوتا جاتا ہے وہ اپنے اندر اتنی ہی کمزوریوں کو محسوس کرتا ہے، وہ اپنے اندر اتنی ہی کمزوریوں کو محسوس کرتا ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اپنی تربیت، اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا یہ لوگ اسی وقت عذاب لائیں گے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہ اچانک ان کو آ کے قیامت موت پکڑ لے پھر ایمان لائیں گے، وہم لا یشعرون، جناب اس وقت تو ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس وقت تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے مومن وہ ہے جو کسی حادثے کا انتظار نہ کرے، کسی پریشانی کا انتظار نہ کرے، وہ تو ہر وقت اپنی تربیت، اپنی اصلاح کی طرف لگا رہتا ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، مجھے اس کو بھی دور کرنا ہے، مجھے اس کو بھی دور کرنا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات تجربے کی عرض کروں، جب مسلمان یہ نیت کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی موت آنے نہیں دیتے جب تک یہ اس گناہ سے، اس خامی سے نکل نہ آئے۔ جیسے وہ حدیث میں ہے نا، جو مسلمان کسی سے قرض لیتا ہے اور واپس دینے کی پکی نیت کرتا ہے اور پھر دینے کی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کا قرض اتروا دیتے ہیں، اس کو موت نہیں آنے دیتے جب تک وہ قرض نہ دے۔ یہ کلیہ ہے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ یار میری نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم دن رات کوشش کرتے ہیں کہ یار مجھے اپنی اس خامی کو دور کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اس مسلمان کو موت بھی اس وقت آئے گی جب یہ اپنی نماز پر بھائی کیا ہو چکا ہوگا، پکا ہو چکا ہوگا، اپنی اس نماز پر قائم و دائم ہو چکا ہوگا۔ جو مسلمان تربیت کی طرف آتا ہے، اصلاح کی طرف آتا ہے، بہتری کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی مدد کرتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو سنبھالتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ